بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں خوف، سختی اور طاقت کا تصور ابھر آتا ہو؟ کیا واقعی ایک حکمران ایسا بھی تھا جس کے احکامات کے سامنے بڑے بڑے سردار کانپ جاتے تھے؟ تاریخ اسلام میں ایک نام ایسا ضرور ملتا ہے جس کے بارے میں آج بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے نظم و ضبط قائم کرنے والا طاقتور متنظم قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ اسے اپنی سخت گیری اور بے رحم فیصلوں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ یہ نام ہے حجاج بن یوسف کا۔ آج ہم اس شخصیت کی زندگی کے اس پہلو کو جاننے کی کوشش کریں گے جس نے اسے تاریخ کی سب سے متنازع شخصیات میں شامل کر دیا۔ حجاج بن یوسف کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا اور اس کی پیدائش طائف میں ہوئی۔ بچپن میں وہ کسی فوجی سردار یا حکمران کے طور پر نہیں بلکہ ایک عام طالب علم اور معلم کے طور پر جانا جاتا تھا۔ روایتوں کے مطابق وہ عربی زبان اور بیان پر اچھی گرفت رکھتا تھا اور ابتدائی زندگی میں تعلیم و تدریس سے وابستہ رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ وہ اموی حکومت کے قریب آ گیا۔ اس دور میں اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی اور مختلف علاقوں میں بغاوتیں اور سیاسی اختلافات پیدا ہو رہے تھے۔ حکومت کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو سخت فیصلے کر سکیں اور نظم و نسق کو قابو میں رکھ سکیں۔ حجاج بن یوسف نے اپنی قابلیت، حاضر دماغی اور غیر معمولی سختی کے باعث حکمرانوں کی توجہ حاصل کر لی۔ آہستہ آہستہ اس کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا اور اسے اہم ذمہ داریاں دی جانے لگیں۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ جب اسے مختلف علاقوں کی نگرانی سونپی گئی تو اس نے نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے انتہائی سخت طریقے اختیار کیے۔ اس کی گفتگو میں سختی تھی، اس کے فیصلوں میں سختی تھی اور اس کے مزاج میں بھی نرمی کم دکھائی دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا نام سنتے ہی بہت سے لوگ خوف محسوس کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے احکامات کی تعمیل میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی نے سرکاری حکم کی خلاف ورزی کی تو اسے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ یہی طرز عمل وقت کے ساتھ اس کی شناخت بن گیا۔ بعض مورخین کے مطابق وہ ایک قابل متنظم تھا جس نے انتظامی معاملات کو مضبوط کیا، جبکہ دوسرے مورخین اس کی سخت گیری کو حد سے بڑھی ہوئی قرار دیتے ہیں۔ اس دور میں سیاسی حالات انتہائی پیچیدہ تھے۔ مختلف علاقوں میں حکومت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھیں اور اقتدار کے لیے کشمکش جاری تھی۔ ایسے ماحول میں حجاج بن یوسف نے خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا جو کسی بھی مخالفت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے فیصلوں نے اسے طاقتور بھی بنایا اور متنازع بھی۔ لوگ اس کے بارے میں مختلف قصے اور واقعات بیان کرتے تھے۔ بعض واقعات حقیقت پر مبنی تھے اور بعض میں وقت کے ساتھ مبالغہ بھی شامل ہوتا چلا گیا، لیکن ایک بات تقریباً تمام تاریخی روایتوں میں مشترک نظر آتی ہے کہ حجاج بن یوسف غیر معمولی سخت مزاج شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے نام کے ساتھ خوف، اقتدار اور سخت نظم و ضبط کا تصور جڑا ہوا تھا۔ اس کی زندگی کا اگلا مرحلہ وہ تھا جب اسے ایسے اہم کام سونپے گئے جنہوں نے اسے پورے عالم اسلام میں مشہور کر دیا۔ یہی وہ دور تھا جب اس کا سامنا بڑے بڑے سیاسی مخالفین سے ہوا اور اس کے فیصلوں نے تاریخ کا رخ بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آگے چل کر اس کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے جنہیں آج تک تاریخ کی کتابوں میں بحث کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اس کی مہم بھی شامل ہے۔ حجاج بن یوسف کی زندگی کا وہ مرحلہ اب شروع ہوتا ہے جس نے اسے تاریخ کی سب سے زیادہ زیر بحث شخصیات میں شامل کر دیا۔ اس وقت اموی حکومت کو سب سے بڑا چیلنج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں درپیش تھا، جو مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم کیے ہوئے تھے اور بہت سے لوگ ان کی بیعت کر چکے تھے۔ دوسری طرف اموی حکمران اپنی حکومت کو پورے عالم اسلام میں مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ ایسے حالات میں حجاج بن یوسف کو ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ ایک منظم لشکر کے ساتھ حجاز کی طرف روانہ ہوا اور اس نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ تاریخ اسلام کا نہایت حساس اور دردناک باب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ معاملہ صرف سیاسی اقتدار کا نہیں تھا بلکہ اس میں مسلمانوں کے مقدس ترین شہر کے حالات بھی شامل تھے۔ محاصرہ طویل ہوتا گیا اور حالات دن بدن سنگین ہوتے چلے گئے۔ آخر کار وہ وقت آیا جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا اور شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کیا۔ اس واقعے کے بعد حجاج بن یوسف کی شہرت اور طاقت دونوں میں بے پناہ اضافہ ہوا اور اموی حکومت نے اس پر مزید اعتماد کرنا شروع کر دیا۔
بعد ازاں سے عراق جیسے اہم علاقے کی نگرانی سونپی گئی، جہاں سیاسی بے چینی اور مختلف گروہوں کی سرگرمیاں حکومت کے لیے مسلسل چیلنج بنی ہوئی تھیں۔ حجاج بن یوسف نے وہاں پہنچتے ہی سخت نظم و ضبط نافذ کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنے خطبات میں انتہائی سخت لہجہ اختیار کرتا تھا اور لوگوں کو قانون کی پابندی پر زور دیتا تھا۔ اس کے نزدیک حکومت کے خلاف بغاوت یا سرکاری احکامات کی نافرمانی ناقابل قبول تھی۔ اسی وجہ سے اس نے ایسے اقدامات کیے جن کی وجہ سے اس کے مخالفین میں خوف پیدا ہو گیا۔ اس دور کے متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف انتظامی معاملات پر گہری نظر رکھتا تھا اور اپنے ماتحت افسروں سے بھی مکمل اطاعت کا مطالبہ کرتا تھا۔ اگر کسی علاقے میں بے نظمی پیدا ہوتی یا حکومت کے خلاف سرگرمیاں بڑھتی تو وہ فوراً کارروائی کا حکم دیتا۔ اس کی سختی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اس کے نام سے بہت سے لوگ خوف محسوس کرتے تھے۔ بعض روایات میں قید خانوں اور سزاؤں کا ذکر بھی ملتا ہے، اگرچہ مختلف روایات میں مبالغہ اور اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حجاج بن یوسف سخت مزاج حکمران تھا، لیکن اس کی زندگی کے بعض واقعات کے بارے میں تفصیلات مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ اس دوران اس نے حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے متعدد انتظامی اقدامات بھی کیے۔ کچھ مورخین اس کی انتظامی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے نظم و نسق بہتر بنایا، جبکہ دوسرے اس کی سخت گیری کو اس کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں گزر جانے کے باوجود حجاج بن یوسف کا نام تاریخ کے صفحات میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ایک طرف اس کی قوت فیصلہ اور انتظامی مہارت کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری طرف اس کی سختیوں اور مخالفین کے ساتھ رویے پر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ اس کی زندگی کا آخری دور بھی ایسے ہی واقعات سے بھرپور تھا جنہوں نے اس کی شخصیت کو مزید متنازع بنا دیا۔ اس کے بارے میں مورخین کی آراء کیا ہیں، اس کی وفات کیسے ہوئی اور وہ کون سی روایات ہیں جو بعد کے زمانوں میں اس کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ حجاج بن یوسف کی زندگی کا آخری دور بھی تاریخ کے ان ابواب میں شامل ہے جن پر صدیوں سے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی ذہانت، قوت فیصلہ اور سخت طرز حکمرانی کی وجہ سے بہت کم وقت میں بڑا مقام حاصل کیا، لیکن اسی سخت مزاجی کی وجہ سے وہ تاریخ کی سب سے زیادہ متنازع شخصیات میں بھی شمار ہونے لگا۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہیں۔ بعض مورخین اسے ایک ایسا متنظم قرار دیتے ہیں جس نے ایک بڑے اور مشکل دور میں حکومت کے معاملات کو سنبھالا، بغاوتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور سلطنت کو نظم و نسق کو مضبوط کیا، جبکہ بعض مورخین اس کی سختیوں، مخالفین کے ساتھ رویے اور طاقت کے استعمال پر تنقید کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کی شخصیت میں کئی مختلف پہلو موجود تھے جن میں انتظامی صلاحیت بھی شامل تھی اور سخت فیصلے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب تاریخ کے صفحات میں اس کا ذکر آتا ہے تو ایک طرف اس کی فصاحت و بلاغت، انتظامی صلاحیتوں اور حکمرانی کے انداز کا تذکرہ ملتا ہے، تو دوسری طرف اس کے ایسے فیصلوں کا بھی ذکر آتا ہے جن پر اہل تاریخ نے سوالات اٹھائے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اقتدار، سیاسی معاملات اور حکومت کے استحکام میں گزارا۔ وہ ایک ایسے دور میں موجود تھے جب اسلامی سلطنت بہت وسیع ہو چکی تھی اور مختلف علاقوں میں سیاسی اختلافات اور بغاوتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے حالات میں اس نے طاقت اور سختی کے ذریعے حکومت کی گرفت مضبوط رکھنے کی کوشش کی، لیکن تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ ایک آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ جس انسان کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے اس کے فیصلے ہی اس کے نام کو آنے والی نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے فیصلوں نے بھی یہی کام کیا۔ کچھ لوگوں نے اسے ایک مضبوط متنظم سمجھا جس نے مشکل حالات میں حکومت کو سنبھالا، جبکہ کچھ لوگوں نے اس کی سخت پالیسیوں اور مخالفین کے ساتھ رویے پر تنقید کی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ مرحلہ بھی آیا جب اس کی طاقت، اختیار اور اقتدار کا سفر ختم ہونے لگا۔ مشہور تاریخی روایات کے مطابق حجاج بن یوسف بیماری میں مبتلا ہوا اور 95 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نام تاریخ میں باقی رہا، کیونکہ بعض شخصیات اپنے کارناموں اور فیصلوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بحث کا موضوع بن جاتی ہیں۔ حجاج بن یوسف کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے اپنے اعمال اور فیصلوں کا حساب دینا ہوتا ہے۔ اقتدار، مال اور شہرت سب عارضی چیزیں ہیں، لیکن انسان کا کردار اور اس کے اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔
اسی لیے تاریخ کے واقعات کو بیان کرتے وقت انصاف، تحقیق اور احتیاط کو سامنے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی وقت گزرنے کے ساتھ بعض واقعات میں اضافہ، مبالغہ یا ایسی باتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جن کی حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ اب آخر میں ایک ایسی روایت کا ذکر کیا جاتا ہے جو بعض تحریروں، مجالس اور سوشل میڈیا پر بیان کی جاتی ہیں کہ حجاج بن یوسف نے بڑی تعداد میں عورتوں اور مردوں کو قید کر کے ان کے ساتھ انتہائی سخت سلوک کیا تھا، لیکن اس روایت کی مضبوط اور قابل اعتماد سند مشہور تاریخی مراجع میں واضح طور پر ثابت نہیں ملتی، اس لیے اسے قطعی اور یقینی تاریخی واقعہ قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اسے ایک کمزور روایت کے طور پر احتیاط کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ کا تقاضا یہی ہے کہ ہر خبر کو تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے، کیونکہ کسی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے انصاف ضروری ہے۔ حجاج بن یوسف کی داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حکومت اور طاقت اگر عدل و رحم کے بغیر ہوں تو انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ حجاج بن یوسف کا نام تاریخ اسلام کی ان شخصیات میں شمار ہوتا ہے جن کے بارے میں لوگوں کی آراء مختلف رہی ہیں۔ کچھ لوگ انہیں سخت مزاج حکمران کے طور پر یاد کرتے ہیں اور کچھ ان کی انتظامی صلاحیتوں، فتوحات اور نظم و ضبط کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جو اس دور کے حالات اور حکمرانوں کے فیصلے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا والی مقرر کیا گیا تو وہاں بہت زیادہ سیاسی انتشار تھا، مختلف گروہ آپس میں اختلافات کا شکار تھے اور حکومت کی گرفت کمزور ہو چکی تھی۔ حجاج نے آتے ہی سختی کے ساتھ نظم قائم کیا اور لوگوں کو خبردار کیا کہ بغاوت اور فساد کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک مشہور واقعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا جب حجاج بن یوسف کو مکہ کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہاں موجود سیاسی مخالفت کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس وقت مکہ میں حالات بہت کشیدہ تھے اور کئی ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حجاج نے منجنیقوں کے ذریعے مکہ کا محاصرہ کیا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور حجاج نے دوبارہ حکومت کی طرف اختیار سنبھالا۔ اس واقعے نے تاریخ میں بہت بحث پیدا کی کہ حکمرانوں کو طاقت کے استعمال میں کس حد تک جانا چاہیے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے تعلق رکھتا تھا اور عربی زبان و ادب پر عبور رکھتا تھا، اس لیے انتظامی امور میں کئی اصلاحات بھی کیں، جیسے فوجی نظم و ضبط بہتر کرنا اور ریاستی نظام کو مضبوط کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی سختیوں اور سزاؤں کے واقعات بھی تاریخ میں نقل ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی شخصیت ایک ایسی شخصیت بن گئی جس کے بارے میں تعریف اور تنقید دونوں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ حجاج نے اپنے دربار میں ایک شخص کو دیکھا جو بہت خاموش بیٹھا تھا۔ حجاج نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ حکمران کے سامنے انسان کو اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر ادا کرنے چاہیے، کیونکہ زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ بات حجاج کو پسند آئی اور اس نے اس شخص کی دانائی کو سراہا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاج اگرچہ سخت طبیعت رکھتا تھا، لیکن بعض مواقع پر حکمت اور فہم رکھنے والوں کی بات کو اہمیت بھی دیتا تھا۔ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت اور اختیار انسان کے لیے ایک آزمائش ہوتے ہیں، اگر انہیں انصاف اور رحم کے ساتھ استعمال کیا جائے تو عزت کا سبب بنتے ہیں، اور اگر ظلم و زیادتی کے ساتھ استعمال ہوں تو انسان کے نام کے ساتھ ہمیشہ سوالات جڑ جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ دنیا میں شہرت صرف طاقت سے نہیں بلکہ عدل، رحم اور عدل سے کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے، انصاف کرنے اور ہر حال میں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔